الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پڑھنے کے فضائل۔ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کے بہت فضائل ہیں۔ اجمالی طور پہ آپ سماعت کر لیں۔ یہ اجمالی طور پہ یہ جان لیں کہ قرآن مجید اللہ کے کلام کو کہتے ہیں۔ کلام، اب یہ بھی جانیں کہ کلام کسے کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں نا، اسے کلام کہتے ہیں عربی میں۔ کسی سے بات کرنا عربی میں اسے کلام کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنے بندوں کے لیے ہم اپنے نبی کے ذریعے ہمیں پہنچایا، اسی کو کلام کہتے ہیں۔ پہلے قرآن کی حقیقت کو جانیں۔ قرآن تو ہم یوں ہی پڑھ لیتے ہیں، ہم بس سوچتے ہیں کہ کتاب کے نام قرآن ہے، مگر صحیح سمجھو تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اگر کوئی آیت میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی ہم سے بات کر رہا ہے، ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے۔ یا جگہ جگہ پہ آپ کہیں یا ایھا الناس لے لیں، اے لوگو، اللہ بات کر رہا ہے۔ جب یہ سمجھ کے آپ قرآن پڑھیں گے نا تو ایک الگ کیفیت آئے گی آپ کو کہ میں اللہ کی جو باتیں اللہ نے کہی اپنے بندوں کے لیے، وہ بات میں پڑھ رہا ہوں، تو اسے کلام کہتے ہیں۔ پہلے یہ سوچیں، تصور کریں، امیجن کریں۔ یہ کرنے کے بعد جب قرآن کو جب ہاتھ لگائیں گے آپ نا، ایک الگ فیل آپ کو ہوگا، ایک الگ آپ کے اندر خضوع اور خشوع پیدا ہو جائے گا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں صاحب مصنف کہ کلام کسے کہتے ہیں۔ اس کی تلاوت کرنا، اس میں تدبر آدمی کو خدا تک پہنچا جاتا ہے۔ اگر جو خدا کی کلام کی تلاوت کرے محبت کے ساتھ تو خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس موقع پر اس موقع کے متعلق چند حدیثیں سماعت کر لیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے، تم سب میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ یہ قرآن کو جو سیکھے اور سکھائے، نبی پاک نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، جو بہت بڑا پراپرٹی والا ہے، جس کے بہت جاہ و جلال ہیں، حضور نے یہ نہیں کہا، بلکہ حضور نے کہا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یار کیوں نہیں ہم حضور کی باتوں پہ بہترین کے لسٹ میں ہم داخل نہیں ہو سکتے؟ ہم بھی قرآن تو سیکھ سکتے ہیں نا۔ اب اور حدیث پاک سماعت کریں۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو پستی عطا کرتا ہے۔ پست ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ اور بہت لوگ بلند ہو جاتے ہیں۔ یعنی نبی پاک نے فرمایا، یعنی جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد بات ختم نہیں ہوئی، ایمان لانے کے بعد عمل قرآن پہ کرنا حضور نے فرمایا۔ یہ نہیں بس نے ہم نے ایمان لا دیا، قرآن کو مانتا ہوں۔ بھائی قرآن خانی کے لیے نہیں صرف بنایا گیا، قرآن صرف قسم کھانے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ قرآن کو اصل مقصد تم سنو گے نا میرے عزیزو، ہدی و بشریٰ للمسلمین کہا گیا۔ یہ قرآن ہدایت اور بشارت کے لیے، خود اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں، میں بتاؤں جس کے بارے میں تو وقت چاہیے، میں تفصیلاً بتاؤں کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہے۔ اور اس قرآن کی فضیلت کیا کہنی یار، اس قرآن کے بارے میں قرآن سے دلیلیں دوں۔ آپ دنیا کی تمام کتابوں کو اٹھا لیں، تمام کتابوں کو، اگر آپ دنیا کی کسی کتاب کو اٹھائیں، رائٹر اس کے آخری میں لکھ دیتا ہے، مصنف، کہ دیکھو میں کتاب لکھنے والا تو لکھتا ہوں، مگر کتاب میں کوئی اگر کمی ہو، کوئی غلطی نظر آئے نا، اس نمبر اس ای میل پہ مجھ سے رابطہ کریں۔ مگر قرآن کی جیسے ہی پہلے پارے کو آپ کھولیں گے نا، سورہ بقرہ شریف کو، تو اللہ نے پہلے ہی تنبیہ کر دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے پڑھنے والوں یہ وہ کتاب بھی جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں نکال سکتا، یہ مکمل قرآن ہے۔ اور بات یہیں تک نہیں، جب بات قرآن کی آ رہی تو میں بتا رہا ہوں۔ اب اور دیکھیں، قرآن دنیا کی تمام کتابوں سے آپ نام پوچھیں، وہ کتابیں اپنی نام نہیں بتا پائیں گی، مگر قرآن کی عظمتوں پہ قربان جاؤ۔ جب قرآن سے پوچھا گیا قرآن تیرا نام کیا ہے، تو قرآن نے کہا بل ہوا قرآن مجید، قرآن موجود۔ دنیا کی تمام، اب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو قرآن مجید تیرا نام ہے تو کس کے جانب سے نازل ہوا، یہ تو بتا دے ہمیں۔ تو پھر قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں اپنے رب کے، اس عالمین کے رب کے طرف سے نازل ہوا۔ اب پھر قرآن سے، بھائی تو اللہ کے جانب سے نازل ہوا، یہ تو بتا دے کس پر نازل ہوا۔
پھر قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ قرآن جاؤ یار قرآن کی عظمتوں پہ، بات یہی تک نہیں، قرآن سے یہ بھی پوچھ لیں اے قرآن تو کس مہینے میں نازل ہوا، تو قرآن یہ بھی کہہ دے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب بات یہی تک نہیں، اب کہہ دے قرآن تو کس رات میں نازل ہوا، قرآن میں تو جان گیا کہ تو کس مہینے پہ کس پہ نازل ہوا، کس کے جانب سے نازل ہوا، یہ قرآن یہ بھی بتا دے تو کس رات میں نازل ہوا، تو یہ بھی قرآن کہہ دے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر کے رات میں نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس قرآن کی عظمت ہے کہ ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے، ہر شے کا خلاصہ موجود ہے، قرآن میں ہر مرض کی دوا موجود ہے۔ قرآن نے خود کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن عام میں ہم نے قرآن کو بس یہ سمجھا کہ قرآن کا مطلب ہم اٹھائیں ایک پارے پڑھ لیے قرآن کا حق ادا کر دیا، نہیں میرے عزیزوں، قرآن اس لیے نہیں ہمیں دیا گیا تھا، قرآن بلکہ اپنی زندگی میں ہر شے پہ، ہر مرحلے پہ، ہر مشکلوں میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا تھا ہمیں۔ قرآن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ قرآن بنایا کیوں گیا، ہم بس یہ سمجھتے ہیں قرآن کو فارمیلٹی کر لی ہے، بچپنے میں بچوں کو بھیج دیں وہ 2 پارہ پڑھنے سیکھ گئے، بس یہی قرآن ہے، نہیں، قرآن کو ہمیں سمجھنا ہے قرآن کہہ کیا رہا ہے میرے عزیزوں۔ تو قرآن کی عظمتیں سماعت کریں، پھر اور باتیں کل ہوگی انشاءاللہ۔ بھی حدیث پاک میں صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے۔ فرماتی ہیں کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے یعنی قرآن کو صحیح، رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھنا نہیں کہا انہوں نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا جو قرآن کو صحیح سے پڑھتا ہے تو کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، یعنی کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں یہ دائیں اور بائیں کاندھے پہ، تو فرماتی ہیں کہ وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے۔ جو شخص قرآن کو رک رک کر کے پڑھتا ہے وہ اس پر شاق ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو یہ قرآن کو صحیح سے پڑھنے والوں کے لیے کہا گیا۔ اور حدیث پاک سنیں، شرح سنہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوگی، 3 چیزیں، جس میں سے پہلی چیز وہ ہے، ایک قرآن ہے، قرآن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بندے کے لیے جھگڑا بولے گا، کلام کرے گا، اے میرا مولا اس نے مجھے پڑھا، اس کو بخش دے۔ اللہ، قرآن ہماری بخشش کرائے گا، کتنی بڑی بات ہے یار۔ اور امام احمد و ترمذی نے، ابو داؤد و نسائی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا، سنو میرے عزیزوں، آج ہم اپنے بچوں کو نا، میں یہ نہیں کہتا یار ڈاکٹر مت بنا، بار بار باتیں کہتا ہوں، اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کریں، خدا را ان عظمتوں کو سمجھیں۔ میں کہتا ہوں دنیا کی 60 سالہ کی زندگی کی ذلتیں دیکھ کر نا آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ کمتر لوگ ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، قرآن نے کہا یہ دنیاوی زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ یہ ہم نہیں جانتے کہ قرآن صاحب قرآن ہے کون۔ سنیں، کہتے ہیں صاحب قرآن سے کہا جائے گا، جو قرآن کو یاد کیا اس سے کہا جائے گا تو جنت میں چل اور تیری ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھ، یعنی قرآن کو مخرج اور مخارج صحیح سے قرآن کو پڑھتے جا، جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، اور تیری منزل آخری آیت جہاں پر تو پڑھے گا وہاں تیری منزل ہوگی، یعنی کہا جائے گا تو جنت میں جتنا قرآن پڑھ سکتا ہے پڑھ، وہ توری جتنی زمین پہ تو گھوم کر پڑھے گا وہ زمین تیرے نام ہوگی۔ کتنی بڑی عظمت سے نوازا گیا کہ تمہیں کہا جائے گا چلو تم قرآن پڑھو۔ خدا را ہم قرآن اپنے بچوں کو نہیں یاد کرا سکتے؟ کیا ہمارا بیٹا قرآن یاد کر کر اگر جنت میں ہمیں بھی داخل کر لے، یہ کم خوش نصیبی ہے؟ ہم کروڑوں کی پراپرٹی بنانے کے چکر میں ہم تو کچھ نہیں دھیان دیتے نا میرے عزیزوں۔ سنیں، ایک اور حدیث پاک ہے، ترمذی اور دارمی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے جوف میں، یعنی جس کے بیچ درمیان بٹوین کچھ نہیں، قرآن نہیں ہے، تو سمجھ لو جس کے جوف، جس کے بیچ میں قرآن نہیں ہے وہ ویرانہ مکان کی طرح ہے۔ جو قرآن سے اپنی رہنمائی حاصل نہیں کرتا، جو اپنے درمیان ہر فیصلے قرآن سے نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں حضور نے فرمایا
وہ ویران مکان کے مثل ہے۔ ویران مکان کسے کہتے ہیں؟ نہ جس میں روشنی ہوتی ہے، نہ جس میں خوشحالی ہوتی ہے، نہ جس میں لائٹ ہوتی ہے۔ ویران مکان اسے کہتے ہیں جس میں شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے، جس گھر میں کوئی نہیں ہوتا، کئی سالوں سے بند ہے، جہاں نہ چراغ ہو، جہاں پہ لائٹ جلائی جاتی ہو، جہاں شیطان اور جن رہنے لگتے ہیں، اسے تو ویران مکان کہتے ہیں۔ جو ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتا ہے اسے کہا گیا کہ ویران مکان جیسا ہو جاتا ہے۔ آج ویرانیاں کیوں چھائی ہوئی ہے ہمارے درمیان؟ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے میرے پیاروں کہ ہم نے قرآن کو اپنے درمیان رکھا ہی نہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں، قرآن کی توہین کی جا رہی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، بہت اچھی حدیث پاک مجھے لگی۔ ترمذی و دارمی نے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، یعنی جو قرآن کے پڑھ کر ذکر کرے خدا کا، یعنی قرآن کے حوالے سے سوال و جواب کرے، قرآن کے بارے میں سیکھے، قرآن سے سوال کرے، تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے فرمایا کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے میں مشغول رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والے کو دیتا ہوں۔ جو مانگتا ہے خدا سے دعاؤں میں تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں بن مانگے اسے عطا کروں گا۔ تو بس قرآن کے بارے میں پوچھو، قرآن کو سیکھو، اور کلام اللہ کی فضیلت، اور فرمایا حضور نے کہ کلام الہی کی فضیلت دوسرے کاموں پر ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ اللہ پر یعنی فرمایا گیا جس طرح اللہ کی فضیلت اس مخلوق اس دنیا کے اوپر ہے، ویسے ہی قرآن کی فضیلت ہم لوگوں کے اوپر ہے۔ قرآن کو خدا را سمجھیں۔ ایک اور حدیث پاک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے، یعنی ہر ایک حرف کے برابر 10 نیکیاں ملے گی۔ ہم نے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادات کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ یار ہم تو دن بھر میں اگر چاہیں تو قرآن کی صرف بسم اللہ ہی کرتے رہیں، قرآن کی کوئی آیت ہی پڑھتے رہیں تو کتنی نیکیوں کا ذخیرہ ہو جائے گا ہمارے پاس، پر ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے نا کرنا ہے۔ میرے عزیز اس چیز کو سنیں تو اپنی زندگی کے ہر روز کے روزمرہ کی زندگی میں سے شامل کریں۔ خدا را وقت باقی ہے، اللہ نے آپ کو یہ سعادتیں دی، اللہ نے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کو اللہ نے چنا کہ تم مسجد میں جاؤ اور سنو، نہیں تو آتے تو بہت لوگ ہیں۔ یہ ان کی خوش نصیبی نہیں ہے کہ جو بیٹھ نہیں، آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ بیٹھے ہیں۔ یہ نہ سوچے کہ میں بیٹھا ہوں، یہ سوچے خدا نے آپ کو بیٹھا کر رکھا ہے۔ یہ آپ کی خوش نصیبی کے اس درس کو سن رہے ہیں۔ ایک اور بات سنیں، فضیلت کی بات آئی تو حضرت مخدوم شمنہ کی چوچھوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رات بھر کوئی بندہ بیٹھ کر عبادت کرے، کچھ اور تلاوت کرے، اگر کوئی بندہ صرف ایک مسئلہ سن لے، ایک فقہی مسائل سن لے، فرماتے ہیں اس کی رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے کہ ایک مسئلہ سیکھ لے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ فضیلت آپ کو ملی ہے۔ خدا را اپنی رات کی عبادتوں سے بہتر ہے کہ آپ نفل پہ نفل پڑھیں، آپ کچھ مسئلے سیکھ لیں، اپنی عبادت کے طریقے کو صحیح بنا لیں، یہ آپ کو زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ تو سنیں ایک اور حدیث پاک ہے، ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا۔ سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا بڑی بات نہیں ہے، قرآن پر عمل کرنا۔ عمل کیسے کریں گے؟ جب سمجھے تب نا۔ ہم تو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیتے ہیں انگلش سیکھنے کے لیے، اسپوکن انگلش کے لیے، کمپیوٹر کلاسز کے لیے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی کلاسز جوائن کر لیں؟ یا ہمارے دماغ ہمارے ذہن میں ایک بات موجود ہو گئی ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ مسلمانوں یہ سمجھ لیا کہ یہ جو پڑھتے ہیں اس لائن سے انہی کی ذمہ داری ہے۔ نہیں میرے عزیزو، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ قرآن کے علم کو حاصل کرے، اور صحیح طریقے سے، یہ نہیں کہ ترجمہ پڑھ کر کے کہ قرآن نے خود کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر کچھ لوگ راہ راست ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔
تو یہ نہ سوچے کہ آج گوگل کے ذریعے یا موبائل ایپ کے ڈاؤن لوڈ کر کے ہم ویکیپیڈیا سے ادھر ادھر سے ترجمے نکال کر پڑھ لیں گے تو ہم راہ راست ہو جائیں گے۔ اس کو رہنمائی ضروری ہے، علماء کی رہنمائی میں سیکھے۔ خدا را قرآن کسے کہتے ہیں؟ اس حدیث کو سنیں تو حضور نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس پر ہے اس میں ہے اور اس پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی، یعنی قرآن کو جس نے یاد کیا، اس پر عمل کیا، حفاظ کرام کے لیے اشارہ اس حدیث کی طرف ہے، جس نے قرآن کو یاد کیا پھر اس کے ساتھ عمل کیا تو کل بروز محشر ان کے والدین، ان کے ماں باپ کے سر پر ایک ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو، اور لوگ دیکھ کر فخر کریں گے کہ اس کے ماں باپ ہیں، تو کہا جائے گا دنیا میں اس کے ماں باپ حافظ، اس کے بیٹے حافظ تھے، یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ اللہ ہو، کتنا فخر ہوگا اس ماں باپ کو جس کے ماں باپ ہم جیسے گناہگار لوگ نہیں، نیک حافظ جو ہوتے ہیں ان کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا، ان کے ماں باپ کے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، تو ہم بھی اپنے بچوں کو نیک حافظ بنا سکتے ہیں۔ اللہ سعادتیں دیں ہمیں کہ ہم اپنے بچوں کو بنائیں، دین سے آراستہ کریں میرے عزیزوں۔ اب ایک اور حدیث پاک ہیں، امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ و دارمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا، یعنی قرآن صرف پڑھنا نہیں، اس پر عمل کرنا۔ قرآن جس کو حلال کہا اس کو حلال سمجھا، جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھا، اس کے گھر والوں میں سے 10 شخص اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز 10 شخص جس پر جہنم واجب ہو گئے ہوں گے، جو اچھا حافظ قرآن ہوگا۔ خلاصہ بتا دیتا ہوں، جس نے قرآن پہ عمل کیا تو کل بروز محشر اس کے خاندان، اس کے گھر میں سے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو جائے گی تو اللہ اس کے صدقے میں اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس کی بخشش فرمائے گا 10 لوگوں کو۔ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہمارے 4 بچے ہیں تو ایک کو اپنا بخشش کا ذریعہ بنا دیں؟ یار ہم کہاں سوچتے ہیں؟ سوچنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو دین کی طرف لے جائیں، مگر دین کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا بھی دیں۔ یہ بات اس لیے میں روک کے کہہ رہا ہوں کہ آج بچوں کو نہ صرف حافظ بنا کر چھوڑ دینے سے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اپنے بچوں کو عالم دین بھی بنائیں، بچے کو بنائیں ڈاکٹر، میں نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بنائیں، 4 سال 3 سال وقت دے دیں حافظ بن جائے، 5-7 سال دے دیں عالم بن جائے، پڑھائیں، پھر پوری زندگی اس کی ہے۔ اگر ہم ارینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ اگر پڑھانا چاہیں تو اس کی عمر جیسے بچے کو 12 سال کی عمر میں ڈال دیں، 15 سے 16 سال کی عمر وہ حافظ بن جائے گا، اور 10th وغیرہ وہ کر سکتا ہے سائڈ سے، کہیں سے اگر ٹیوشن انسٹیٹیوٹ وغیرہ لے، باتیں آ رہی تو میں ایڈوائس دے رہا ہوں، وہ انسٹیٹیوٹ جوائن کر کے وہ 10th کر سکتا ہے سائڈ سے، اس کے بعد وہ سائڈ سے 10th اور 12th کیا، بیچ میں اس کے عالم وہ بن گیا، 12th کے بعد اسے ڈاکٹر بنایا، وہ بچہ حافظ قرآن عالم دین بھی ہوگا اور آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی ہوگا۔ کتنی اچھی بات ہوگی، دین دنیا دونوں چیز کو حاصل کیا۔ ہم سیکھیں اس چیز کو ہمیں کرنا ہے، ہمارے دور میں نہیں تھا مگر یہ ٹیکنالوجی، یہ سارے چیزیں موجود ہیں۔ ایک اور 2 حدیثیں ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو اور پڑھو کہ جس نے قرآن سیکھا اور پڑھا اس کے ساتھ قیام کیا اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے مشک کی تھیلی۔ قرآن نے حضور نے فرمایا کہ جس نے قرآن سیکھا اور قرآن کے ساتھ لگا رہا تو اس کی مثل ایسی ہی ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے خوشبو کے ڈبے، تھیلی جس میں خوشبو رکھا جاتا ہے، وہ خوشبودار ڈبے کی طرح ہے، جس کی خوشبو ہر جگہ پھیلتی ہے۔ جس نے قرآن سیکھا تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلتی ہے جس نے قرآن کو سیکھا، اور جس نے سیکھا اور سو گیا یعنی قیام اللیل نہیں کیا اس کی مثل اس تھیلی سے ہے جس میں مشک بھری ہوئی ہو اور اس کا منہ باندھ دیا گیا۔ یعنی حضور مثال دے رہے ہیں کہ قرآن کو سیکھنے والا، عمل کرنے والا ایک خوشبودار ڈبے کی طرح ہے، خوشبودار تھیلی کی طرح ہے، جہاں بھی جائے گا اس سے خوشبو آئے گی۔ حضور جسے خوشبودار کہہ دیں کتنی بڑی بات ہے، کوئی دنیا کا عام انسان نہیں کہہ رہا۔ اگر عام انسان تو آپ کو اچھا کہہ دے تو بہت خوش ہوتے ہیں، اگر ہماری تصویر پہ 1-2 لائک آ جاتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں ہم۔ لائک یہ دنیاوی لائک ہے، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ ابھی آپ کہیں مر جائیں، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، وہ لائک والے کوئی آپ کو پوچھنے نہیں آتے، مگر حضور جسے لائک کر دیں نا اسے کوئی ڈس لائک نہیں کر سکتا، پھر جنت کی ضمانت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یار کوشش یہ کرے کہ ہماری سوشل میڈیا پہ ہمیں کوئی لائک کرنے والا ہو چاہے نہ ہو، اللہ اس کے رسول ہمیں پسند کر دیں۔ زندگی کا مقصد ایک ہی بنائے، حضور ہمیں پسند کر دیں۔ حضور اللہ نے پسند کر لیا نا، زندگی آپ کی کامیاب ہے۔
زندگی کا ایک مقصد بنائے. دنیا کوئی ہمیں بیکار کہے چلتا ہے یار, کوئی ہمیں گالی دے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی ہمیں غریب کہے نہیں فرق پڑتا, کوئی ہمیں کہتا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے, اگر حضور کہہ دے کہ تو میرا ہے, اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میرا ہے, یہ زندگی کا مقصد یہی ہے. اللہ مجھے اپنا کہہ دے. ہر روز نماز میں کہتے ہیں نا سبحان ربی العالی, اللہ تو پاک ہے, تو اچھا ہے, تو پاک ہے, تو سب سے اعلیٰ ہے. جس دن خدا نے کہہ دیا نا کہ تو اچھا ہے, تو بھی صحیح ہے, زندگی بن گئی میرے عزیز. اس دن کا ہمیں انتظار ہے کہ اللہ کہہ دے کہ یہ بھی میرا بندہ ہے. جس دن اللہ نے ہمیں اپنا بندہ کہہ دیا نا واقعی, تو ہماری زندگی بن گئی. دنیا آپ کو یاد رکھے, وہی اللہ کے ولی بنتے ہیں. تو مشن کو لے کر چلیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہر کام کو کرے تو اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. زندگی کا ایک ہی مقصد ہے. ایک اور حدیث پاک کو سن لیں کہ بہترین شعبہ ایمان میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دلوں میں زنگ لگ جاتی ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگ جاتی ہے. یعنی کچھ دلوں میں زنگ لگ جاتے ہیں, کتنی اچھی باتیں کرو یہاں سے سنتے ہیں یہاں نکل جاتے ہیں. جس دن آپ کو ایسا ہونا کہ گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کو فیل نہ ہو, کوئی محسوس نہ ہو کہ میں نے گناہ کیا. بزرگوں نے فرمایا جس دن آپ کو گناہ کوئی غلط کام کرنے کے بعد یہ فیل ہی نہ ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں, نماز چھوڑنے کے بعد بھی آپ کو احساس نہ ہو کہ میں نے نماز کو چھوڑ دیا, تو سمجھ دینا کہ آپ کا دل سیاہ کالا ہو گیا ہے, اس پہ زنگ لگ گئے ہیں. اب اس پہ زنگ لگ گئے ہیں, کوئی اچھی باتیں اثر نہیں کرے گی. اگر کتنی بھی اچھی قرآن و حدیث کی آیت تو رکھ دو, اسے اثر نہیں کرنے والی, کیونکہ دل پہ زنگ لگ گیا ہے. اب حضور نے فرمایا کہ جس دل پہ عرض کیا صحابہ نے یا رسول اللہ اگر جس دل پہ زنگ لگ جائے اس سے روشنی میں کیسے تبدیل کریں. حضور نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو. تو موت کو یاد کرے, خدا را موت کی یہ زندگی ہماری ہے نا. سوچ لیں کہ جیسے بندہ اگر ایگزام دیتا ہے تو ایگزام سے پہلے جو وقت ہوتے ہیں نا وہ سوچتا ہے کہ بس 10 دن بچے ہیں, جتنی محنت کرنا ہے کر لوں, وہ محنت جتنی کرنی ہے میں کر لوں, 10 دن بچے ہیں نہیں تو مارکس اچھے نہیں آئیں گے, ہے نا. ویسے ہی ہماری زندگی ہے, 25 سال گزار دیے, 30 سال گزار دیے, 20-25 سالہ زندگی بچی ہے, وہ بھی ایک گمان کے مطابق. ہو سکتا ہے یہاں سے درس سننے کے بعد موت کی خبر آ جائے کہ بندہ یہاں سے درس سن کر گیا. کتنی اچھی بات ہوتی ہے کہ یہاں سے درس سن کر یہی ہم موت ہو جاتا ہے. اچھی باتیں سن کر اللہ ایسی نعمتوں سے سب کو نوازے. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل کو الفت نظر آئے. یعنی قرآن کو الجھن سمجھ کر نہ پڑھو, جب دل گھبرانے لگے نا حضور نے فرمایا قرآن کو رکھ دو. قرآن کو اس طرح پڑھو کوئی خوشی ہو, جیسے تمہیں پیسے کوئی نعمت ملنے پہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے نعمت پا لیا, اسی طرح قرآن کو ویسے پڑھو کہ بالکل لگے کہ دنیا کی سب سے بڑی چیز ہم حاصل کر رہے ہیں. اس طرح قرآن کو ہمیں پڑھنا ہے. ایک اور حدیث, 2 حدیثیں ہیں آخری میں بتا رہا ہوں, لمبی باتیں اچھی ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں, گھبرائیں نہ آپ لوگ, بس 2 باتیں ہیں. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو قرآن یعنی خوش آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. اب وعید بھی سنیں, فضیلت تو آپ نے سن لی نا, اب نہ پڑھنے کی گناہ بھی سنیں. حضور فرما رہے جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. خدا را معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, معاف. اور امام احمد و ابو داؤد نے, ابن ماجہ و دارمی نے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آواز سے مزین کر کے پڑھو, یعنی اچھی آواز میں قرآن کو پڑھو. اور دارمی نے روایت کی اپنی آواز سے قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھو, آواز قرآن کا حسن بڑھا دیتی. آپ دیکھیں کوئی اچھے طریقے سے